بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الماجد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الماجد شاندار، جلال والا، وہ جو سب سے زیادہ جلال والا ہے۔ اللہ الماجد سب سے زیادہ بزرگ، عظیم اور سخی ہے۔ بے شک اللہ سب سے بلند ہے اور انسانوں کو دولت اور سخاوت کا بہترین نمونہ دکھاتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، الماجد وہ ہے جو جوہر میں شریف ہے، اعمال میں خوبصورت ہے اور نعمتوں میں فراغی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جس نے ہر چیز کو اچھی طرح سے بنایا ہے۔ الماجد کا مطلب ہے مکمل کمال اور شاندار جلال۔ وہ اپنی صفات اور افعال میں خوبصورت ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت رحم دلی سے پیش آتا ہے، نہایت سخاوت سے، اپنی شفقت کے نور سے ان پر اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ کے رب نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے گناہ سے شفا دی ہے، بس تم مجھ سے معافی مانگو تاکہ میں تمہیں اپنی طاقت سے بخش دوں۔ تم میں سے جو شخص یہ جان لے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں اور وہ مجھ سے استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان سے درگزر کروں گا۔ تم سب ہلاک ہونے والے ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دیتا ہوں، پس تم میری رہنمائی حاصل کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ تم سب غریب ہو سوائے ان کے جنہیں میں غنی کرتا ہوں، پس مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں رزق دوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے پہلا اور آخری تمہارے ساتھ نم اور خشک، زندہ اور مردہ مجھ سے مانگے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس طرح کم نہیں ہوگا جس طرح تم میں سے کوئی سمندر سے گزرے، اس میں سوئی ڈالے اور پھر اسے باہر نکالے۔ ایسا اس لیے ہے کہ میں الماجد ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں، میرا دینا صرف ایک لفظ ہے۔ جب بھی میں کسی چیز کی خواہش کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ ہو جا۔ پھر یہ کہ یہ اسم الماجد مومنوں کے دلوں میں دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر، نرمی اور صبر کے ساتھ پیش آنے کی مخلصانہ خواہش پیدا کرتا ہے۔ ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان سے مسکرانا چاہیے اور ان میں سے اختلاف کو دور کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اپنا مال غریبوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے وہ اس کے اپنے خاندان کے افراد اور بھائی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ کرتا ہے، اور وہ بخشنے والا، پیار کرنے والا، عرش کا مالک، جس کا ارادہ کرتا ہے اس پہ اثر کرنے والا ہے۔ الماجد مومن کو دو طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پہلا عبادت کے ذریعے ہے، اس کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ عقیدت کے ذریعے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عزت و جلال رکھتا ہے، ہماری کامیابی اللہ کے ذریعے ہے۔ دوسرا طریقہ الماجد کے مفہوم کو گہرائی سے سیکھنے سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی نظر میں جوہر بڑھانے اور بڑھانے کے لیے اپنے عمل کو مکمل کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الہی جوہر کی تفہیم کے ساتھ مومنین اللہ کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ الماجد کی صفت اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی خلوص کے ساتھ تفہیم فراہم کرتی ہے اور اہل ایمان کو خالق کی لامحدود عظمت اور کمال پر غور و فکر کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک اچھی طرح سے کام کرنے والا، عمل کرنے والا مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر عمل کرنا، محبت، مہربانی، سخاوت وغیرہ کو فروغ دینے اور نفاق، جھوٹ اور تکبر سے باز رہنے کا موقع دیتا ہے۔ اے اللہ الماجد، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہے جو کبھی تھا، ہے اور رہے گا۔ ہمارے جسموں اور روحوں کو قائم رکھ، ہمیں اپنے رزق کی پہچان بنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی ہدایت دے جو اپنا رزق تیری رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر اس چیز کے لیے جو ہم چاہتے ہیں یا درکار ہیں صرف آپ کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔